تو علی بھائی یہ کیسے بزرگ تھے جو کہتے تھے کہ ہم سے باقاعدہ قسمیں لی گئی اور ہم سے باقاعدہ وعدے لیے گئے ہر طرح کی طلاق اطاعت کی کہ تم علی کو منافق کہو تبھی تمہیں وظیفہ دیا جائے گا، جیسے اوزائی نے کہا ہے؟ تو یہ ان جیسے لوگوں کو بزرگ کہا جا سکتا ہے؟ دیکھیں جی، یہ وہ لوگ ہیں جو یعنی مصلحت کا شکار ہوئے اور انہوں نے اپنے اوپر وہ حدیثیں فٹ کر لی، بلکہ آیت فٹ کر لی سورۃ النحل کی کہ اگر دل میں ایمان ہے اور کلمہ کفر بھی بولنا پڑتا ہے تو بول دو۔ انہوں نے اپنے آپ کو کہیں نہ کہیں جسٹیفائی کیا ہوتا ہے۔ آج یہ باتیں کرنا آسان ہے، یہ فریڈم آف ایکسپریشن آپ کو علماء نے یا مسلمان حکمرانوں نے نہیں دیا، معذرت کے ساتھ یہ فریڈم آف ایکسپریشن ہمیں گوروں نے دیا ہے، دنیاوی تعلیم نے دیا ہے۔ ادروائز اگلے زمانے میں اگر آپ حکمران وقت کے خلاف بھی عقیدہ رکھتے تھے، کیا کچھ نہیں کیا معتصم باللہ نے معتزلہ کو حکومتی لیول پر۔ لیکن آج دیکھیں، اگر امریکہ کا صدر جو بائیڈن ہے نا، اگر وہ کرسچن ہے تو اس کے سامنے قرآن تلاوت ہوگی تو وہ سنے گا، لیکن فرعونیوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بات نہیں سنی۔ یہ جو اتنا بڑی چینج آئی ہے نا، یہ ملوکیت کے اندر تو ہوتی نہیں ہے، اس لیے اس وقت لوگ کمپرومائز کر کے، لیکن اللہ کا شکر ہے کہ کتابوں میں انہوں نے کافی حد تک سچ کو لکھ دیا۔ ادروائز یہ بنو عباس کے دور میں لکھی گئی ہیں بخاری مسلم۔ بنو عباس بھی کوئی اہل بیت سے اتنی محبت کرنے والے نہیں تھے، انہوں نے دنیاوی منفعت کی خاطر شیعہ نے علی کو یوز کیا۔ اگر ان کو یہ پتا چل جاتا کہ یہ بخاری مسلم نے کل کو کیا رنگ دکھانا ہے تو سرکار یہ ادھر ان کو بھی ختم کر دیتے۔ ان کی محنتیں آج رنگ لا رہی ہیں الحمدللہ، کہ اب لوگوں کے سامنے ڈینائل اس کا ہو نہیں سکتا۔ اب جو ڈینائل کرے گا وہ فارغ ہو جائے گا سنیت سے، کیونکہ سنیت تو کھڑی ان کتابوں کے اوپر ہے۔ اور اس میں آپ اگر اپنی مرضی کی باتیں لیں گے، میں آپ کو ایک تفنن کے طور پہ بات بتاؤں، ہمارے ایک دوست ہیں، ان کو شیخ زبیر لزئی صاحب نے نا کچھ بحث ہوئی تو مسلم کی حدیث پیش کی، تو انہوں نے کہا کہ نہیں، یہ جو بخاری مسلم لکھی گئی ہے نا، یہ استادوں نے اپنے شاگردوں کے لیے لکھی تھی، عوام کے لیے نہیں لکھی تھی۔ ہاں اچھا، جب یہ بات کی مجھے تو آگ لگ گئی، پھر ایک اہل حدیث یہ بات کرے، کیونکہ انہیں سمجھ آ گئی تھی کہ کام ڈل رہا ہے اس میں۔ تو میں نے کہا کہ شیخ صاحب سے کہیں کہ آپ نے مسلم شریف کہاں پڑھی ہے؟ مسلم کے تو مقدمے میں امام مسلم نے لکھا ہے کہ میں یہ ان عوام الناس کے لیے احادیث جمع کر رہا ہوں کہ جنہیں جب تک کوئی فقیہ شخص یہ نہ بتائے کہ یہ حدیث صحیح ہے یہ ضعیف ہے اسناد کے اعتبار سے، وہ بیچارے جو ہے نابلد رہتے ہیں، تو میں ان کے لیے یہ ذخیرہ جمع کر رہا ہوں۔ میں نے کہا ذرا یہ ان کو بتاؤ کہ اب ہم امام مسلم جس نے خود کتاب لکھی ہے اس کی بات مانیں یا تم اہل حدیثوں کی وہابیوں کی بات مانیں کہ ایک امیر شام کے مسئلے کی وجہ سے تم لوگوں کو آج بخاری مسلم کے بارے میں یہ بات کر رہے ہو کہ یہ تو انہوں نے عوام کے لیے لکھی نہیں تھی۔ کل تک یہی اہل حدیث طبقہ تھا جو کہتا تھا بخاری مسلم خود پڑھو، رفع الیدین شروع کر دو۔ آپ دیکھ لو ہمارا طریقہ تو بخاری مسلم میں لکھا ہوا ہے۔ اب ان کو کیا پتا تھا کہ بخاری میں تقتلہ الفئۃ الباغیہ یدعوہم الی اللہ ویدعونہ الی النار نکل آئے گا۔ یہ تو اب مصیبت بن گئی ہے۔ اب تو یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ ڈائریکٹ نہیں پڑھنی چاہیے، گمراہ ہو جاتا ہے۔ اب گمراہ ہو چکے سرکار، اون روو آلے تک جڑا شیعہ نے علی رو رہے سن، اون شیعہ نے معاویہ دی واری قیامت تک رونے دی، اللہ دے فضل۔